ہم حسد کو ذہنی جو ہے وہ معذوری کہنا چاہیے یا ذہنی مرض کہنا چاہیے، ہم اس میں نہیں رکھتے. ہم حسد کو روحانی مرض سمجھتے ہیں. تقابل جو ہے، کمپیریزن، کمپٹیشن جو ہے وہ سوائے نیکی کے کاموں میں ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. سب سے برے امراض میں سے یہ امراض ہے کہ وہ جو حسد کرنے والا ہے وہ مستقل جل رہا ہوتا ہے. کہ آپ خود بھی تو اسی لیے نظر لگوانے کا باعث بنوا رہے ہیں نا اپنے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. اگر کوئی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے یا اچھے کام کر رہا ہے، کسی کو ایک خوشحال زندگی ملی ہوئی ہے، تو دوسرا انسان اس کی اس زندگی کو دیکھ کے متاثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے حسد اور جالیسی یہ والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو جو حسد کرتا ہے وہ کس لیول تک جا سکتا ہے، اور حسد کرنا کیا جائز چیز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کسی بھی حال میں حسد کرنا جائز نہیں ہو سکتا. دوسرا، ہم ظاہر ایک ذہنی صحت کا مرکز چلاتے ہیں. ہماری طالب علمانہ جو کوشش ہے وہ بھی ذہنی صحت ہی ہے. لیکن ہم نے جو پڑھا اور ہم جس کیٹیگری کے اندر حسد کو رکھتے ہیں، ہم حسد کو ذہنی جو ہے وہ معذوری کہنا چاہیے یا ذہنی مرض کہنا چاہیے، ہم اس میں نہیں رکھتے. ہم حسد کو روحانی مرض سمجھتے ہیں. ہم حسد کو روحانی مرض اس لیے سمجھتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہ اللہ سے راضی بالکل نہیں ہے نا. تو اب یہ جو اللہ سے راضی نہیں ہے وہ روحانی طور پر بیمار ہے، ذہنی طور پر بیمار، یعنی اس سے بھی نیکسٹ لیول کے اوپر اس سے بھی زیادہ بیمار ہے. وہ اس کا قلب جو ہے وہ بیمار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر راضی نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. اسی لیے تقابل جو ہے، کمپیریزن، کمپٹیشن جو ہے وہ سوائے نیکی کے کاموں میں ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. ہمارے دین سوائے نیکی کے کاموں کے اندر، نیکی کی دوڑ کے اندر، یعنی فلانے نے یہ ایک بہتر کام کیا ہے، میں اس سے زیادہ کیسے جو ہے وہ کام کروں گا. غزوات کے اوپر اگر ایک صحابی جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے تو دوسرے صحابی گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے. اب یہ کیا ہے؟ نیکی کی ترغیب، نیکی کے اندر آگے بڑھنا. یہ نیکی کے اندر علاوہ جو ہمارے یہاں ہلاکت ہے وہ ہے یہی کمپیریزن اور کمپٹیشن. تو اس کے اندر جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے وہ خود بھی جل رہا ہوتا ہے. مطلب سب سے برے امراض میں سے یہ امراض ہے کہ وہ جو حسد کرنے والا ہے وہ مستقل جل رہا ہوتا ہے. جو مستقل جل رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اس کے جسم کا کیا حال ہوگا، اس کے ذہن کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا، اس کی اسکن کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا، اس کے اندرونی نظام کا کیا حال ہوگا کہ آپ اس کا نیچے کا چولہا بند ہی نہیں کرتا. وہ ہر وقت پک رہا ہے، ہر وقت پک رہا ہے، ہر وقت پک رہا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ظاہر دوسروں کی زندگی بھی جو ہے وہ بیکار کرتا ہے. اس طرح کے لوگ اگر آپ کے آس پاس ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر بڑی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں. یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک بیماری چل پڑی ہے کہ ہم نے ہر چیز سوشل میڈیا پہ لگانی ہے، بتانا ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ جو آگے بڑھ کے آپ کی نہیں بھی ہے تو بھی دکھانا ہے. کسی کی بھی مہنگی گاڑی کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا کے آپ بھیج رہے ہیں. اب دیکھنے والے لگے کہ شاید آپ ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ خود بھی تو اسی لیے نظر لگوانے کا باعث بنوا رہے ہیں نا اپنے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو حسد کرنے والا ایک ذہنی روحانی بیمار ہوتا ہے، قابل علاج ہے. جو لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے وہ اپنی زندگی خراب کرتے ہیں، ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کی زندگی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس طرح کے اپنی چیزیں ان کے آگے نمایاں نہ کریں. اور کچھ ایسا ہوتا ہے، ایک بڑا جینیون ہے، ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب اس کے اولاد نہیں ہے. اب آپ اس کے سامنے اپنے بچوں کے گن گاتے رہیں گے تو اس کو آئے گا نا خیال کہ یار میری تو اللہ نے اولاد جو ہے وہ نہیں دی ہے. اسی طرح کوئی شخص ہے، وہ ایک معاشی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے آگے بیٹھ کے آپ اپنی چیزوں کو بتائے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اندر سے بھی متاثر ہوگا نا، احساس کمتری ہوگا. اب ایک شخص ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کھانا جو ہے ملا نہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کل میں دعوت میں تھا تو میں نے یہ بھی کھایا، تو میں نے یہ بھی کھایا، تو میں نے یہ بھی. آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی تو اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا اس شخص کو، کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کے اندر یہ احساس کمزوری یا احساس کمتری جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ولنریبل کر رہے ہیں.